بچہ پیدا ہوا تو فرمایا کہ سب سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی خیر خیریت سے دنیا میں آیا ہے، صاف ستھرا کرو کسی اچھے آدمی سے، لڑکے کے لیے مرد سے اور لڑکی کے لیے کسی اچھی نیک خصلت خاتون سے گٹھی دلا دو، وہ جو کھجور اور شہد اور کوئی چیز نرم کر کے لعاب کے ساتھ ملا کر بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں دیتے ہیں، اس کو گٹھی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں ایک صحابی کہتے ہیں میں بچے کو لے آیا خدمت اقدس میں، آپ نے ایسی دعائیں دی، اللہم اجعلہ مولودا صالحا نجیحا فالحا قرۃ لعینی ابویہ وخیر الذخر فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس بچے کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، دنیا میں تسلی اور آخرت کے لیے توشہ بنا۔ صحابی کہتے ہیں میں دنگ رہ گئے کہ یا اللہ، اس ننھے مننے کے لیے نبی الانبیاء رسول المرسلین سید الاولین والآخرین کیسے گویا ہو گئے، ایسی دعاؤں کی بارش فرمائی، اور انہیں سمجھایا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے دو، فقہا کہتے ہیں فجر کی اذان بہتر ہے تاکہ الصلاۃ خیر من النوم بھی آ جائے، اور بائیں کان میں تکبیر کہو اور قد قامت الصلاۃ کے ساتھ عالمگیری میں اذان دینے والا کانوں میں انگلیاں بھی ڈالے اور قبلہ رخ ہو جائے۔ بچے کو ٹانگے قبلے کی طرف کرے، سر تھوڑا اٹھا لے تو دائیں کان کے پاس تک اذان کہے اور بائیں کان کے پاس اقامت کہے، یہ بڑا ہو کے نمازی بنے گا، اس کو امام بنانا ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ شیطان سے بچا رہا ہے، شیطانی دسترس ٹوٹتا ہے جب وہ دینی تعلیم اور نظم دیکھتا ہے کہ یہ سارا کام میرے خلاف ہو رہے ہیں، میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو واقعی مسلمان ہے اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاں جہاں شیطان گھستا ہے وہاں یا ایمان نہیں ہے اور یا توکل فعل ہے، ایمان اور بھروسہ دونوں شیطان کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان ان لوگوں کا ساتھی ہے اور بگاڑتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں، اس کی پسند کے کام کرتے ہیں، وہم بہ مشرکون، اور وہ اس کو ہر کام میں ڈالتے ہیں، ساتھ ملاتے ہیں اس کو۔ ان دونوں آیات پر امت کو غور کرنا چاہیے تھا کہ بچنا کیسا ہے اور مبتلا ہونا کیسا ہے۔